بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا واقعہ بتائیں گے۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے سے گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند بھی ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس کی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 بار تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے، وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانا پھوچیاں شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ انسان کی شکل میں وہ ان کی سنگت میں کئی دن رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فرشتہ ہو؟ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل یعنی موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو ان کے قلب دل میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تھے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر نکلیے۔ حضرت ادریس تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ تقاضے کے طور پر موت کے وش کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے اس میں یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسا کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکالے نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہ ٹلوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، بے اذنی دخل و بے اذنی فعل ھذا، یعنی
میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے۔ کب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ہے رفعانو مکانن عالیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہ موجود ہے۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں پر ہی رکھتے۔ حضرت ادریس نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے پر معاف کرنا،